بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو استخارہ کیا ہے؟ استخارے کا مطلب کیا ہے اور استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ استخارے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اور اس کے طریقے کیا ہیں؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہر معاملے میں استخارے کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں جو استخارہ کیا جاتا تھا اور آپ کی حدیث پاک سے جو مروی ہے وہ نماز کا استخارہ ہے، اور بعض بزرگان دین سے تسبیح کا استخارہ بھی بیان کیا گیا ہے، جو کہ آج کل کے علماء کرام تسبیح سے بھی استخارہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ استخارے سے کبھی بھی 100% یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ استخارے سے ایک انسان کے دل میں امید پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے، اب ایسے نہیں ہوتا کہ 100% وہ دعا قبول ہو، انسان جو مانگ رہا ہے وہی اس کو حاصل ہو، بلکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ فرماتا ہے کہ جو انسان کے حق میں بہتر ہو، اب چاہے انسان کو جو بھی نظر آئے۔ اسی طرح استخارہ جو کیا جا رہا ہے، اب اس انسان کے حق میں 100% وہ کام اچھا یا برا ہو ایسے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے دل میں امید پیدا کی جاتی ہے، نیکی اور بدی کے درمیان فیصلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کا کوئی مال چوری ہو گیا، گم ہو گیا، اگر وہ چور کو پکڑنے کے لیے استخارہ کرواتا ہے اور استخارے میں کسی کا نام آ جاتا ہے اور وہ اس استخارے کی بنیاد پہ اس کو چور سمجھ کے اس کے ساتھ چوروں والا سلوک کرتا ہے، تو یہ شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ چور کی چوری ثابت کرنے کے لیے شریعت میں علیحدہ سے دلائل ہیں، اور استخارہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کسی کو چور ثابت قرار دیں۔ بعض لوگ یہ استخارہ کرواتے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ میری شادی کس سے ہوگی، میرے رشتہ داروں میں ہوگی یا باہر کے لوگوں میں ہوگی۔ استخارہ ان چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ استخارہ اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں 2-3 باتیں ہیں، اب آپ ان آپشن میں سے کس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کنفیوز ہیں، اب اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ استخارہ کروائیں۔ اس کی مثال یہ ہے، اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں 3-4 کاروبار ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو کاروبار ہے آیا کہ وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کے لیے استخارہ کروائیے۔ یا آپ کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اس کے لیے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اس کے بعد یہ دعا جو اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ سو جائیے۔ اگر آپ کو خواب میں کوئی سیاہی چیز، بلیک کلر کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو سفید یا سبز چیز دکھائی دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن بعض بزرگان دین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس استخارے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ خواب میں اگر آپ کو کوئی چیز دکھائی بھی نہ دے، لیکن یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں کوئی ایک بات آ جائے گی جس پہ آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ جم جائیں گے اور آپ کا اعتماد اسی پہ آ جائے گا، سو وہی آپ کے استخارے کا جواب ہوگا۔ صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل عبدالرحمن 26 سبسکرائب کر لیں۔